ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب۔ قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے پڑھا ہے، اس میں اللہ مالک الملک نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ مالک الملک سے یہ التجا کرتے رہتے ہیں، یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا، اور ہمیں جو آگ کا عذاب ہے اس سے محفوظ فرما لینا۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ لوگ جو کچھ کمائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت اس کمائی کا پھر بدلہ عطا فرماتے ہیں، حصہ عطا فرماتے ہیں۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والے ہیں۔ عام طور پر ہم مخصوص مواقع پر اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، یا ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ کسی خاص موقع پر پڑھی جانے والی دعا ہے، یا اسی طریقے سے اس کے بدلے کے اندر جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جلد حساب لینے والے ہیں، وہ شاید آخرت کے اندر ہی جا کر ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ بڑی جامع دعا اللہ مالک الملک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شاندار اس کی وضاحت کی ہے۔ بالخصوص میں نے جو اس کا آج اہتمام کیا ہے یا اہتمام کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس لیے ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں، یہ جو بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا کی شکل میں، لوگ جو ہیں جسمانی طور پر رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ جس بندے کو بھی یہ بیماری پہنچتی ہے اس کا جسم جان چھوڑ جاتا ہے، اس کی وہ بیچارہ بس ہو جاتی ہے اس کی، حتیٰ کہ یقین جانیے میں نے دھاڑے مارتے ہوئے سنا ہے بندے کو، اتنا رو رہا تھا وہ۔ تو جس بندے کو تکلیف ہوتی ہے یہ تو حقیقت بات ہے، احساس اسی کو ہوتا ہے۔ تو میں نے اسی وقت سے سوچا کہ حدیث سے کوئی چیز تلاش کروں ایسی، تو صحیح مسلم کے اندر مجھے ایک حدیث ملی، مجھے بڑا سکون نصیب ہوا اس حدیث کو پڑھ کے۔ میں نے کہا میں آپ احباب کو وہ ضرور بتاتا ہوں تاکہ ہم زندگی کو اس کا حصہ بنائیں۔ یہ جو دعا میں نے شروع میں پڑھی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بڑی کمال کی دعا ہے۔ میں نے بتایا نا ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یا ہمیں آتی ہے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے کبھی پڑھ ہی لیں گے۔ وہ بندہ جو اس وقت بیماری کا شکار ہے، یہ بیماری یا کسی اور بیماری کا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا جسم آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کو لازمی طور پر مسلسل یہ دعا پڑھنی شروع کر دینی چاہیے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک صحابی بیمار ہو گئے، حتیٰ کہ حدیث کے لفظ ہیں وہ بیمار ہو کر بن صحت مند تھا، تو جس طرح ایک چوزا دبلا پتلا سا ہوتا ہے، ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے، اس طرح وہ چوزے کی طرح ہلکا پھلکا سا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اس سے پوچھا کوئی دعا کی ہو اللہ سے، کچھ اللہ سے مانگا ہو تو نے کوئی چیز مانگی ہو اللہ سے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے ایک دعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دعا کی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ جو سزا مجھے آخرت میں دینی ہے نا میرے گناہوں کی وجہ سے، ادھر ہی کام پورا کر دے، دنیا میں ہی سزا دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے، آپ نے حیرانی اور تعجب کے ساتھ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور تو نے خود اللہ رب العزت سے سزا مانگنے کے اللہ جو آخرت میں دینی ہے یہاں پر دے دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو نے یہ کیوں نہیں پڑھا اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عام حالات میں پڑھنے کے لیے دعا وہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، لیکن خاص حالات میں جو بندہ بیماری کا شکار ہے، جو جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہے، ایسا بندہ جس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اس طرح سمجھ لیں، تو اس بندے کے لیے دعا صرف ربنا نہیں ہے، اس کے لیے دعا کے اندر تھوڑی سی تبدیلی ہے۔ شروع میں اللہم کا لفظ ہے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ نے یہاں پر یہ دعا اس طریقے سے بتائی، باقی بندہ پوری دعا اسی طریقے سے بھی پڑھے تو انشاءاللہ امید ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے تھے وہ یہی تھے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ نے فرمایا اس طرح دعا پڑھنی تھی۔
جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساتھ موجود تھے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اس بندے نے یہ دعا پڑھنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی، وہ صحت مند ہو گیا دوبارہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر ہمیں 2-3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، وہ صحابی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، عبادت صرف اور صرف اللہ کی کر رہا تھا۔ دعا اور عبادت یہ دونوں عبادت ہی ہے، دعا بھی تو اللہ رب العزت سے دعا کر رہا تھا اور اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا تھا۔ نمبر 2، عبادت وہ اپنی مرضی سے کر رہا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے نہیں کہا کہ دعا اس طریقے سے کرو، اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں سزا دینی ہے وہ ابھی دے دے۔ یہ دعا وہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ عبادت رہا تھا لیکن اپنی مرضی سے کر رہا تھا۔ ہمیں اس بات کی طرف تھوڑی توجہ کرنی چاہیے، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی اللہ نے ہماری مرضی کی عبادت کی وجہ سے ہی پکڑا ہو، کیونکہ مرضی کی عبادت کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ایک صحابی کو اپنی مرضی کی عبادت کرنے، اب توجہ کیجئے، اس نے کسی غیر سے دعا نہیں کی، دعا اس نے ایک اللہ رب العزت سے کی ہے، عبادت وہ اللہ رب العزت کر رہا تھا، لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی کہ اپنی مرضی تھوڑی سی شامل کر لی، اپنی مرضی سے دعا کر لی۔ ہم تو میرے خیال میں ساری باتیں ہی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو یہ رب کا انعام نہیں کہ رب نے پھر بھی ہمیں چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی اگر کسی کو تھوڑا سا پکڑا ہے رب نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کسی جگہ پہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ تیسری چیز جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت سمجھ آ جائے نا کہ میرے کرنے والا یہ کام ہے، مجھے یہ ذکر کرنا چاہیے، یہ دعا کرنی چاہیے، یہ عبادت کرنی چاہیے، پھر اس دعا کے اندر، اس ذکر میں، اس عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی، وہ مسلسل کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دن دعا کرے کہو جی بس کام پورا ہو گیا، کیونکہ اس صحابی رسول نے مسلسل یہ دعا پڑھی، اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے نتیجے میں اللہ مالک الملک نے اس صحابی کو شفا عطا فرما دی تھی۔ اللہ مالک الملک ہمیں بھی شفا عطا فرمائے گا۔ وہی رب ہے، وہی سننے والا ہے، اسی کی ہم نے عبادت کرنی ہے، اسی کی مرضی کے مطابق عبادت کرنی ہے اور مسلسل عبادت کرنی ہے، ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ مالک الملک انشاءاللہ، جو کہ الشافی ہے، جو الغفار ہے، جو الرحیم ہے، جو شفا دینے والا ہے، خاص رحمت کرنے والا ہے، انشاءاللہ اس کی رحمت ہوگی۔ اللہ مالک الملک ہمیں شفا بھی عطا فرمائیں گے، سکون بھی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ بچے جن کو تکلیف ہے یا اسی قسم کی جسمانی تکلیف کے اندر وہ مبتلا ہیں کہ ایک صحت مند تھے پھر وہ بیچارے کمزور ہو گئے اور سمجھ نہیں آ رہی، زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ٹیسٹ کروانے کے باوجود سمجھ نہیں آ رہی۔ ایسے بھائیوں کو، بہنوں کو تنبیہ کیجئے، ان کو بتائیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بہترین دعا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ چیز بھی شامل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہمیں تھوڑی تیزی کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، منصوبہ بندی کر کے عبادتوں کے اندر آگے بڑھیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں خیر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر جو اللہ کی عبادت ہے اس کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے نمازی بھائی بہنیں جو بیماری کے اندر مبتلا ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو پریشان ہیں اے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔